بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آغا خدمت میں پیش کرتے ہیں. اجازت ہے آغا؟ بسم اللہ. بسم اللہ. جاوید بھائی اور مولانا صاحب السلام علیکم. السلام. میں سید محمد یوسف علی رضوی تعزیہ دار چینل ون کے اراکین اور ناظرین سے دعا کا طلبگار ہوں کہ مجھ بیمار کو خداوند عالم صدقے میں محمد و آل محمد کے شفا عنایت فرمائے. الہی آمین. چونکہ میرے دماغ کا 6 مرتبہ آپریشن ہوا ہے جس کے سبب سے میری آنکھ کی روشنی جا چکی ہے. MCA فرسٹ ڈویژن کا طالب علم ہوں. برائے مہربانی میری شفا کی خاطر دعا کریں. ان کو شفا دے اور تمام مومنین و مومنات سے بھی یہ درخواست ہے کہ ان کے لیے شفا کی دعا کریں. اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ بھئی اتنا ٹیلنٹڈ آدمی تھا اور اس کی آپریشن اتنے آپریشن ہوئے, آنکھ کی روشنی پر بھی اثر آیا, لیکن ان کے اللہ اس کا بھی ان کو انشاءاللہ اجر عطا فرمائے گا جو بیماری ہوئی, جو تکلیف ہوئی ہے. عاشورے کے دن سلام کرنا صحیح ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں دیکھیں, ہمارے ائمہ نے جو ہم کو سکھایا ہے, جو تعلیم نے اعظم اللہ اجورنا اجورکم بمثابۃ کہ ایک دوسرے سے ملو تو تعزیت پیش کرو عاشورے کی. ہم آپ کو پیش کریں, آپ ہمیں پیش کریں, یہ طریقہ بتایا گیا کہ بھئی نارمل کنڈیشن جیسے مصافحہ ہوتا ہے, گلے لگاتے ہیں, معانقہ ہوتا ہے, یہ غم کے موقع پر نہیں ہوتا کہ جیسے وہ ہے. ہمارے یہاں بھی کسی کے یہاں واقعہ ہو جاتا ہے, ہم جاتے ہیں, وہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے تو وہاں سے چلا کے یہ نہیں کہتے کہ السلام علیکم, اس کا بیٹا مر گیا, ہم وہاں سے اپنا وہ بیچارہ وعلیکم السلام, ہم خود سر جھکائے ہوئے گئے, اس کے پاس جواب آپ نے گئے اس کے پاس بیٹھ گئے, بھیا تمہارا صبر کرو, یہ کرو, یہ ہوتا ہے, مزاج ہوتا ہے. تو کہنا ہے وہی بات اس میں بھی کہی گئی ہے. اب اگر کسی نے آپ کو سلام کر ہی دیا ہے تو آپ جواب دے دیجیے, واجب ہو جاتا ہے. جواب دے دیجیے. سلام کرنا واجب نہیں, جواب دینا. ہم لوگ دیکھیے طریقہ جو ہمارے یہاں ہر جگہ, آپ کے بمبئی میں بھی میں نے دیکھا یہی طریقہ ہوتا ہے. جب ہم لوگ نماز جماعت عاشور کے دن ختم کرتے ہیں تو مصافحہ نہیں کرتے, ورنہ جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں. جب زیارت پڑھ لیتے ہیں تو مصافحہ نہیں کرتے. میں مجلس پڑھ کے اترتا ہوں عاشور کے دن, فاقہ شکنی کی ہو یا شام غریبہ کی, تو کوئی مصافحہ کرنے نہیں آتا. باقی ساری مجلسوں میں لوگ آتے ہیں. یہ ہمارا کنونشن ہے اپنی محبت اور اپنے غم کے اظہار کے لیے. تو اس میں کوئی حرام نہیں ہے کہ کسی نے سلام کر دیا تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے. لیکن اچھا یہی تھا کہ وہ والی دعا پڑھتا یا چپکے سے بجا کے بیٹھ جاتا, بات ختم ہو گئی تھی. السلام علیکم. علیکم السلام. Please convey this question to any Maulana in the next Masar-e Zindagi program. My question is, if I am very poor and anyhow I have arranged enough money to go for Hajj or Ziyarat of Imam Hussain alayhi salatu wasalam to Karbala Mu'alla, and I am sure that I will not be able to arrange this much money next time. So do I have to go for a Hajj or Ziyarat first? ان کو خود ہی ان کے پاس فطری جواب ہے کہ بھئی حج کرنا فرض یا واجب ہے. اگر پیسہ جمع ہو گیا, جیسا یہ کہتے ہیں جمع کر لیا, اور حج ان کے اوپر واجب ہو گیا تمام, وہ مستحب ہے. یقیناً مستحب عمل میں ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. 70 حج مقبول کا ثواب امام حسین کی زیارت میں ہے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کرنا ہی چاہیے کہ پہلے اپنا فریضہ ادا کریں. ہو سکتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو پائے گا, ہو سکتا ہے اللہ آباد میں کر دے, یہ تو کوئی وہ بات ہے نہیں, یا امام خود اس کا انتظام کر دیں. اور نہیں بھی جا پائے گا, ایک مجبور و معذور یا محتاج آدمی جو زیارت امام حسین کے لیے نہیں جا پاتا, ہمارے یہاں سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ وہ اپنی دروازے چھت پر سے زیارت حسین پڑھنے والی عورت کو امام حسین نے اپنی ظاہرہ تسلیم کر لیا ہے, وہ کبھی نہیں گئی. تو آپ اپنے یہاں سے پڑھیے, زیارت پڑھتے رہیے, زیارت عاشورہ پڑھیے, زیارت پڑھیے, مستقل اپنے گھر سے پڑھیے. جس قدر بھی اخلاص پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ اس کا ثواب اپنے آپ ہی حاصل ہو جائے گا. پہلے یہ حج کریں, اگر مستطیع ہو گئے تو اب مستطیع ہو تو حج پہلے کریں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کیا فجر, ظہر اور عصر کی نفل نمازیں جو واجب نماز سے پہلے پڑھنی ہوتی ہیں, کسی عذر کے بنا پہ جیسے گیس کا پرابلم وغیرہ ہو تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا نام دانش ہے, بنگلورو سے سوال کر رہے ہیں. اب بھائی یہ دیکھیے قبلہ, ایسی بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی عذر کی وجہ سے, اب وہ عذر کیا ہے, کیسے ہے, کیونکہ نفل نمازیں اپنے آپ میں فرض نہ تھیں, واجب نہیں تھیں. ظہر اور عصر جیسے یا مغرب و عشاء جو چیز تھی وہ پڑھ لی. لیکن اگر یہ بعد میں بھی کوئی چیز پڑھیں کہ بھئی میں قضا, جیسے نماز شب کے لیے ہمارے یہاں ہے کہ اگر رات میں نہیں پڑھ پایا کوئی بندہ اور صبح کے وقت نماز شب پڑھے گا, دن میں پڑھ لے گا, تو اللہ تعالیٰ ثواب دے دے گا اس کو. مگر یہ جو بات اس وقت کی تھی وہ وقت
وہ بات یہاں حاصل نہیں ہو سکتی. تو اب یہ کہ ان کا عذر کیا ہے اور کیسے ہے, کیوں یہ آگے پیچھے کر رہے ہیں, ورنہ وارد تو یہی ہے کہ نفل جیسے ظہر ہے عصر ویسے پڑھنا چاہیے. اب یہ وہ کوئی واجب بھی نہیں تھی, اگر نہیں پڑھی تو یہ گناہ گار بھی نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ. میرا سوال ہے, اسلام میں بلیک شو پہننا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو مجھے جواب حدیث کی روشنی میں دیجیے. دیکھیے عرض کرنا ہے, سب لوگ جانتے ہیں, بہت ہی مشہور بات ہے کہ مکروہ ہے کالا جوتا یا پیروں میں ہونا. اب اس کی کیا وجہ ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے خلاف کالا ہے یا یہ ہے وغیرہ, تو وہ کراہت ہے. مکروہ عمل کرنے سے گناہ نہیں ہوتا ہے, مگر اوائڈ کیا جائے تو بہتر ہے. اٹ از ریکمینڈیٹری ٹو اوائڈ اٹ. تو اگر یہ اوائڈ کر سکتے ہیں تو نہ پہنیں. اب کئی مجبوری بھی ہوتی ہے. اب اسکول میں بچے پڑھتے ہیں, وہاں کالا شو جو ہے وہ مثال کے طور پر ڈریس کا پارٹ ہے, تو آپ کیا کریں گے, آپ کو پہننا ہے. لیکن اگر آپ یوں پہنتے ہیں, مثلا میں کبھی نہیں پہنتا کالا, کیونکہ میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, تو میں جوتا خریدتے وقت دیکھ لیتا ہوں, یا چپل خریدوں گا تو کالی نہیں لوں گا. تو ان کو بھی اگر یہ اپورچونٹی ہے تو ہرگز نہ پہنے. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے یہ ہے تو پہنیں گے تو گناہ گار نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب میں بہت پریشان ہوں. میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں تو میری زبان ہکلانے لگتی ہے اور اٹکنے لگتی ہے سورہ کے بیچ میں. پہلے ایسا نہیں تھا, میں کیا کروں, مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, صرف نماز میں ہی ایسا ہوتا ہے. ایسی کون سی کوئی دیکھیے ایسا ہو سکتا ہے, ان کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک کچھ سائیکولوجیکل پرابلم ہے, کبھی ڈیولپ کر جاتی ہے. ایک تو یہ کہ یہ کنسلٹ کریں جو فیزیو تھراپسٹ اس لائن کے جو لوگ ہوتے ہیں, لینگویج تھراپی کرتے ہیں, بولنے چالنے میں, اسپیچ تھراپی والے, ان سے اگر یہ مشورہ کریں تو ممکن ہے کہ وہ کوئی بہتر سلوشن دے سکیں. لیکن اگر یہ تو نیچرل ان کے ہو جاتا ہے تو ان کی ہکلانے والی نماز کو بھی اللہ مانے گا خلوص سے. اور یہ سمجھ لیں کہ حضرت بلال کی سین ہے جو اللہ کے نزدیک شین ہے, تو کوشش کریں. اگر نہیں یہ کوشش کریں, نہیں ہو پاتی ہے تو کوئی بات نہیں, نماز ہو جائے گی, اور انشاءاللہ علاج کریں, اس سے فائدہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام. الکوہل حرام فار مسلم but we use some medicine and beauty products which contains alcohol. Is that haram also? دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحت کے لیے بہت سی چیزیں جو غلط ہوتی ہیں ان کو مان لیا. اگر ان کے پاس کوئی الٹرنیٹیو ہے کہ جس میں الکوہل کے استعمال کے بغیر بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, دوا مل سکتی ہے, ہو سکتی ہے, تو نہیں لیں. اور اگر نہیں الٹرنیٹیو تو وہ الکوہل جن معنوں میں حرام کیا گیا ہے شراب کے لیے, وہ یہاں پر ضرورت نہیں, بہت مائنر ہے اس کی ہے. علماء نے بھی اجازت دے رکھی ہے کہ دوان اس کا استعمال اس دوا کا ہو سکتا ہے, تو اس لیے اس رخ سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. I'm from Surat. I need your support, sir, as my wife is from Baroda, and after 3 years of marriage, God has blessed us with a baby girl with 6-month-old. Sir, my wife is not talking to me, not picking up my calls, and blocked me from all social networking sites without having worthful reason. Sir, her mother hates me and they don't allow me to meet her and my baby. When I go to see her, and she's influenced to my wife about me that she stopped talking to me and started hating me. Sir, I don't want to break my home. Please help, as my wife is little bit immature. But I love her and worried about her and my baby also. Sir, please help me. Please do the needful. انہوں نے اپنا نام لکھا, ہم جو بیان نہیں کر رہے ہیں ایسے. جی ہاں, مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیوی چلی گئی ہیں اور بیوی کو ان کی ماں بقول ان کے بہکاتی ہیں, اور بیوی ان کی ذہنی طور پر اتنی میچور نہیں ہیں, اس لیے وہ ہیں, ان کا ایک بچی بھی ہو چکی ہے, ان کی یہ چاہتے ہیں کہ تعلقات بالکل ٹھیک ٹھاک رہیں اور آپس میں. تو عرض یہ کرنا ہے کہ دیکھیے قرآن مجید نے میاں بیوی کے رشتے میں بنیاد بنایا ہے مودت و رحمت کو. لو اینڈ مرسی جو ہے وہ ان کے درمیان رہے. اگر وہ نہیں رہے گی تو کوئی سلوشن اس کا نہیں ہے. ایک آدمی اگر یہ طے کر لیتا ہے, دو طرفہ ہوتا ہے, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اب ایک آدمی نے طے کر رکھا ہے کہ ہم تعلقات رکھیں گے ہی نہیں, جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سپورٹ بھی اپنی ماں کا ہے, تو پھر یہ تو بڑی مجبوری. اس کا کون سا طریقہ ایسا بتایا جائے کہ بالکل تعلقات درست ہو جائیں. کبھی کبھی الٹا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی رہنا چاہتی ہے, اس کا شوہر اتنا عاجز کرتا ہے کہ نہیں رہ پاتی,
تو بھی شریعت یہ کہتی کہ بھائی تم لوگ الگ ہو جاؤ، بات ختم کرو اس پہ، اس لیے کہ وہ اس طرح کی صورتحال میں کوئی میریڈ لائف ایگزسٹ نہیں کر سکتی. ان کو یا تو یہ کریں کہ ویٹ اینڈ واچ، دونوں طرف کے اچھے بزرگوں یا جی جیسے بزرگوں کو آربیٹریشن کا جو قرآن نے حکم دیا ہے کہ ایک حکم ادھر سے مقرر ہو، ایک حکم ادھر سے مقرر ہو، سمجھدار کریں کہ بھائی وجہ کیا ہے، کیا خرابی اس طرف سے کیا ہوئی ہے. تو اس میں قرآن نے میں کہا بھی اللہ نے، ہو سکتا ہے اللہ بہتری کی کوئی صورت پیدا کر دے، بات چیت میں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں، یا ہماری مجھ سے شکایت ہے دوسرے سائٹ کو، میں پوری کرنے کو تیار ہوں، تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو اب یہ کہ یوں اگر کوئی نہیں رہنا چاہتا، ہم نامہ کہا جاتا ہے گھوڑے کو کھینچ کے تو پانی تک لا سکتے، پلا نہیں سکتے پانی جب تک دوسرا فریق ہے، دوسری پارٹی تیار نہ ہو. السلام علیکم. علیکم السلام. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کی ہم سب دعا کرتے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ کہنا چاہیے، کیونکہ ہم انشاءاللہ تب کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کا ہونے میں کوئی شک یا ڈاؤٹ ہوتا ہے بقول ان کے. اس میں تو ہمیں معلوم ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ضرور ہوگا ہی ہوگا، تو زیارت میں انشاءاللہ کہنا اور نعروں میں ظہور ہوگا انشاءاللہ کہنا کیا صحیح ہے؟ مجھے اس کا جواب دیجئے. دیکھیے آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور ان کو تھوڑا سا مغالطہ ہو گیا ہے. قرآن نے جو کہا ہے جب آپ کو کوئی کام کرنا ہو تو انشاءاللہ کہیے کہ میں یہ چیز خریدوں گا یا فلاں جگہ جاؤں گا یا ان کی مدد کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ پتہ نہیں کل کیا ہو. امام کا ظہور آپ کو نہیں کرنا ہے، امام کا ظہور خدا کو کرنا ہے. بے شک. تو جب خدا کو کرنا ہے تو آپ سے کیا مطلب ہے؟ آپ دعا کیجئے. مطلب کیا ایسا ہوتا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب انشاءاللہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا انشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد انشاءاللہ، یہ آپ کو نہیں کرنا ہے. آپ تو خالی دعا کر رہے ہیں، کرنا اللہ کو ہے. جب آپ کو کوئی عمل کرنا ہو، کوئی کوشش کرنی ہو، تو کہا جاتا ہے کہ انشاءاللہ کہو کہ بھئی ہم کوشش کریں گے اپنے ارادے سے، اگر اللہ نے چاہا تو یہ ہو جائے گا. یہاں یہ دعا ہے کہ دعا کریے کہ اجل اللہ تعالیٰ فرجک وسہل اللہ تعالیٰ مخرجک، انشاءاللہ کیوں کہیں؟ وہی کام ہمارا ہے ہی نہیں، خدا کرے گا یہ. السلام علیکم. السلام. آئی ایم فرام یو پی. نام شو نہیں کر سکتا، بٹ آپ کا ون چینل کو دیکھ کے میں آج مذہب حقہ پر بلیو کرتا ہوں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جورسٹ ہوں، مقلد ہوں کہنا چاہ رہے ہیں. بٹ جب سے پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ خود امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سے علم حاصل کیا تھا، تو واقعی دل میں تبدیلی آئی. میں نے ایک بک پڑھی تھی، دین آئی واز گائیڈڈ، ثم اہتدیت، تیجانی سماوی کی، ڈاکٹر تیجانی کی. ماشاءاللہ میرے دماغ میں جو شیعہ مذہب کے لیے رومرز تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. والسلام. تو کوئی سوال تو نہیں ہے، یہ ان کا اپنا آبزرویشن ہے، ان کو حق ہے. جو ان کو صحیح راستہ دکھ رہا ہو، ہدایت کا راستہ جہاں دکھ رہا ہو وہ قبول کر لیں. اور اس طرح کی اور کتابیں جو میں آپ سے اس بات میں ایک بات جاوید بھائی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت غلط طریقہ ہے کہ دوسرے کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لینا اپنی طرف سے. آپ جس پر بھی سنیوں کو اگر شیعوں سے کوئی شکایت ہے یا ان کی کوئی خرابی ہے تو انہیں شیعہ کتابیں پڑھنی چاہیے. فلاں نے کہہ دیا ہے، انہوں نے یہ کہا، یہ کوئی چیز. شیعہ اگر سنیوں کے بارے میں کوئی بات سوچنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ان کی کتابیں دیکھنی چاہیے. عوام کیا کر رہے ہیں یہ دین نہیں ہوتا ہے. بے شک جی. تو یہ ایک دوسرے کے بارے میں جو ہمارا تفرقہ پیدا ہوتا ہے، مخالفت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کی، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم بلا وجہ کوا کان لے گیا تو کان نہیں دیکھتے، کوے کے پیچھے دوڑتے ہیں. یہ چیز یہ جیسا انہوں نے کیا، یہ میں نہیں کہتا. اگر ان کو حق کی تلاش ہے، جہاں حق ملے ان کو لے لینا چاہیے. ہر آدمی کو یہ چاہیے، تمام مسلم سوسائٹی حق کی تلاش کرے، اور جہاں اگر وہ حق ہے تو قبول کرے. بحث یہ نہیں کہ دادا یہ حق ایک ہی ہے، حق ایک ہوگا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ کہ ہم لوگ ہر سال محرم میں ہمارے وطن جاتے ہیں، وہاں عزاداری کرتے ہیں، پر وہاں ہماری کوئی مال و ملکیت نہیں ہے، تو کیا وہاں ہمیں نماز قصر پڑھنی یا پوری پڑھنی ہے؟ دیکھیے مال اور ملکیت سے وطن نہیں طے ہوتا، یعنی پوری نماز وہاں پڑھی جاتی ہے جو وطن ہو. ایک آدمی کے کئی وطن ہو سکتے ہیں. نیت کیا ہے؟
اگر ان کی صرف اتنی نیت رہ گئی ہے کہ بھئی اب ہم تو بمبئی والے ہو گئے اور میں اپنے وطن جاؤں گا 4-5 دن رہوں گا اور بس یہ کام کروں گا اور چلا آؤں گا، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کو ترک وطن کر دیا ہے. چاہے کہتے ہی ہوں کہ بھئی ہمارے باپ دادا کا گھر تھا، ہمارا بھی تھا، تو اگر ترک وطن ہو گیا ہے، یہ ذہنی طور پر اس کو اپنا وطن تسلیم نہیں کرتے، اپنے بزرگوں کا وطن تسلیم کرتے ہیں، تو ان کی نماز قصر رہے گی، ظہر عصر اور عشاء والی 10 دن سے کم کا قیام. ہاں 10 دن سے کم کا قیام ہوگا. تو ان کی جو کہتے ہیں کہ چند دنوں کے لیے جاتے ہیں، یہ تو چند تو ہمارے یہاں 9 سے کم ہی کو کہتے ہیں. تو عرض کرنا ہے اب یہ رہے گا کہ بہت سے لوگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی پراپرٹی نہ ہو مگر ان کا ایسا ایفیلیشن ہو، اتنا اپنے رشتے کو جوڑے ہوئے ہوں کہ نہیں ہمارا وطن ہے اور یہ ہے، یا کہ ہم لوٹیں گے، جب آئیں گے تو یہاں گھر بنوائیں گے اور سیٹ کریں گے، تو پھر یعنی ملکیت اس کی شرط نہیں ہوتی ہے. یہ بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. السلام. 31/8/2018 مسائل زندگی شو میں آپ نے روزے کے لیے وظیفہ اور دعا بتایا تھا اور اس کی کتاب بھی بتائی تھی، تو کیا آپ کو وہ کتاب بھیج سکتے ہیں؟ آپ چینل ون پہ رجوع کیجئے، انشاءاللہ آفس میں فون نمبر آ رہا ہے، اس پہ آپ رجوع کیجئے، انشاءاللہ اگر کتاب وہاں دستیاب ہوگی تو آپ کو مل جائے گی. آغا اس ایپیسوڈ کا وہ ختم ہو چاہتا ہے. آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. میں آپ حضرات کا، سب کا، آپ تو ماشاءاللہ واقعی اسکالر ہیں. ماشاءاللہ اتنے علماء سے آپ نے انٹرویو کیا ہے اور اتنے لوگوں کو، بھول بھی نہیں علماء کرام، وہ سب مجھ سے بہتر ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دے کر کے میری عزت میں اضافہ کیا اور مجھے ثواب کمانے کا ایک موقع مرحمت فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر عطا فرمائے. اور پوری چینل کی ٹیم جو اس وقت لگی ہے، جو یہاں نہیں ہے کام کر رہی، اللہ تعالیٰ ان سب کو کی دعاؤں کو قبول کرے، ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور ہمارے ناظرین جو دیکھتے رہتے ہیں یا جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں ون چینل کی، دامے درمے سخنے، پروردگار ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کے مرحومین اور مرحومات کی مغفرت فرمائے اور ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ایام عزا اور خصوصاً آج کی شب اور کل کا دن سرکار حضرت سید سجاد علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام، ان کا غم اور اندوہ، اس کے بعد میں آنے والے تمام جو دن محرم الحرام کے ہیں، سفر المظفر کے ہیں، اور اس کے بعد میں 8 دن ماہ ربیع الاول کے ہیں، یہ ہم سوگ مناتے ہیں. ان ایام کا خاص خیال رکھیں، عزاداری برپا کریں، مجالس برپا کریں، اور اس طرح سے کریں کہ یہ پیغام حسین، پیغام زینب، پیغام سید سجاد علیہ السلام دنیا تک صحیح طور سے پہنچے. یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے. آج کا پہلا انعام جا رہا ہے. میں مولانا صاحب سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ زمین و آسمان بنانے میں ہی اللہ کو 6 دن کیوں لگے؟ اس کو ان کا مالک ہے کہ اجازت دیجیے، زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.